Subscribe to Mufti Tariq Online and press the bell icon for more videos. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شمیلہ حسن بہاولپور سے یہ بہن سوال کرتی ہیں کہ استغفار کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ کہتی ہیں کہ میں تو تسبیح پر استغفار 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 پڑھتی رہتی ہوں، جبکہ میری ایک دوست نے مجھے بتایا ہے کہ میں استغفار پڑھتی ہوں۔ پلیز آپ یہ رہنمائی کر دیں کہ صحیح کیا ہے، استغفار پڑھنا ہوتا ہے یا پھر استغفار؟ بہن نے بہت ہی اچھا سوال پوچھا ہے۔ دیکھیے، استغفار یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے، اسی طرح اگر استغفار پڑھیں تو یہ بھی کوئی تسبیح نہیں ہے۔ بعض لوگ استغفار پڑھتے ہیں، ہم نے بذات خود سنا ہے کہ جب مساجد میں نماز کی جماعت مکمل ہو جاتی ہے تو جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں وہ بلند آواز سے استغفار استغفار پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ کوئی تسبیح نہیں ہے۔ استغفار پڑھیں یا پھر استغفار پڑھیں، اس کا کوئی مطلب نہیں بنتا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب صحیح تسبیح کیا ہے؟ وہ ہے استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اسی طرح استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ ایسے ہی استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ بھی تسبیح ہے۔ ایسے ہی رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، یہ بھی تسبیح ہے۔ اللہم اغفر لی، یہ بھی استغفار کی ایک تسبیح ہے۔ ایسے ہی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بھی ایک تسبیح ہے۔ تو سامعین مکرم، یہ جتنی بھی تسبیحات ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں، یہ تمام کی تمام استغفار کی تسبیحات ہیں۔ یہ سب اللہ سے معافی مانگنے کے، اپنے گناہوں کے بخشش طلب کرنے کے اور پھر توبہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اب سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل درجے کا جو استغفار ہے، جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صبح کے وقت یہ استغفار پڑھ لے تو شام تک اگر اس کی موت آ گئی وہ بخشا ہوا ہوگا، یعنی اللہ کریم اس کی مغفرت فرما دے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ شام کے وقت اس استغفار کو پڑھ لیتا ہے تو صبح تک اس کی اگر موت واقع ہو جاتی ہے وہ بھی بخشا ہوا ہوگا، یعنی کہ اللہ کریم اس کی بخشش بھی فرما دے گا۔ تو اب وہ کون سا استغفار ہے کہ جس کی اتنی بڑی فضیلت و برکت ہے؟ یہ ایک انتہائی آسان استغفار ہے، اس کو آپ یاد کر لیجئے اور دھیان سے سن لیجئے اور بار بار پڑھتے رہیے۔ انشاءاللہ العزیز اس کی برکت سے اللہ کریم آپ کے بے شمار مسائل و مشکلات کو حل فرما دے گا۔ تو سنیے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی وابوء لک بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ تو معزز سامعین، یہ سید الاستغفار ہے، یعنی کہ سب سے بڑا استغفار اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے۔ اسی طرح اللہم اغفر لی، اس کے متعلق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ ہر فرض نماز کے بعد یہ پڑھتا ہے اللہم اغفر لی، کہ اے اللہ میری بخشش فرما دے، تو اسے ہر بار جواب میں اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے غفرت لک، کیا میرے بندے میں نے تجھے بخش دیا ہے۔ تو یہ استغفار ہے، یاد رکھیے استغفار کی بہت بڑی برکت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بذات خود ہر روز 70 سے 100 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ استغفار کو اپنے اوپر لازم کر لیتا ہے، یعنی کہ وہ ڈیلی استغفار پڑھتا رہتا ہے، تو اللہ کریم اسے غیب سے رزق عطا فرماتا ہے، یعنی کہ ایسی ایسی جگہوں سے اس بندے کے لیے رزق کا بندوبست کر دیتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ایسے ہی اللہ کریم اس بندے کے لیے مشکلات سے نکلنے کے
مختلف راستے بنا دیتا ہے، ہر قسم کے غم پریشانیوں سے اسے محفوظ فرماتا ہے۔ اس لیے استغفار کی بہت بڑی فضیلت و برکت ہے۔ لہذا خلاصہ کلام یہ ہے کہ استغفار یا پھر استغفار یہ کوئی تسبیحات نہیں ہیں۔ تسبیحات کون کون سی ہوتی ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہیں۔ امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ کریم عمل کرنے کی توفیق بخشے، آمین۔